بہت سی اور بھی صورتیں ہیں، لیکن جس بندے کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو، نیند نہیں آ رہی، وہ سورت اما یتساءلون، سورت نبا 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو بار بار پڑھے، یقینی طور پہ اس کو نیند آ جائے گی۔ باقی صورتوں کے حوالے سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن چند آیات ہیں اسی قرآن پاک کی، ان کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بے اولادی کا جو مرض ہے، ہم اس کا شکار ہیں، بانچ ہے بیوی، خود بوڑھے ہو گئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا بیماری کا شکار ہیں، یا ڈاکٹر نے کہا سپرم کاؤنٹ کافی نہیں ہے، اولاد نہیں ہوتی وغیرہ، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ 313 مرتبہ 40 دن ہر نماز کے بعد پڑھ کے تجربہ کر لیجئے۔ اسی مرکز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے متعدد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھر اولاد نرینہ بیٹا نہیں تھا ہوتا، انہوں نے یہ وظیفے کیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کی گودوں کو ہرا کر دیا ہے۔ اور یہ ضمنی طور پہ بات آئی، آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ ہماری جو پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں خواتین کی، باجی اقصیٰ، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ نرینہ ضرور نصیب کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ 10 تسبیحات استغفر اللہ کی بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ استغفار کی جو فضائل ہیں انشاءاللہ صبح جمعے میں اس استغفار کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی۔ آگے بڑھیے، جو بندہ شادی بیاہ اور اس معاملات کا شکار ہے اور یہ بات سمجھتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا شادی نہیں ہو رہی، ان کو چاہیے کہ سورت قصص آیت نمبر 24 کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اور کثرت سے تلاوت کرنے کی مراد یہ ہے کہ کم از کم 313 باری پڑھ لیا کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جو بندہ دل کے اور سینے کے یا اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، یا کلام گفتگو کرتا ہے کپ کپاتا ہے، یا کسی کے سامنے جانے سے ہچکچاتا ہے، یا یہ مرض بھی آج کل کے بچوں میں عام ہے۔ اکثر بچے تو بڑے بلنٹ ہوتے ہیں اور سامنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بات کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ والدین کہتے ہیں ہمارے بچے میں اتنی شرم ہے کہ وہ کسی کے سامنے کلام ہی نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، یا گفتگو کرے تو کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریر کرنا تو ایسے ہے جیسے ناممکن ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ویسے تو یہ چیزیں تجربے سے بھی انسان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، لیکن جو مجرب ترین وظیفہ ہے وہی حضرت موسیٰ کی دعا، ربی شرح لی صدری، اتنا مجرب ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ جن لوگوں کی بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ ہارٹ کی سرجری ہونی ہے، کہ بائی پاس ہونا ہے، دل کے اندر چربی جمی ہوئی ہے، وینز کے اندر چربیاں، ان کے لوتھڑے جم چکے ہیں، بائی پاس ضروری ہے، انجیو پلاسٹی وغیرہ ضروری ہے، ان لوگوں نے صرف یہ آیت پڑھی ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے، اور وہ جو خون کے کلاٹس اور چربی کے کلاٹس، بھائی شفا کس نے دے دی ہے؟ اللہ نے۔ شفا آتی ہی آسمان سے۔ ہاں، یہ جو دنیا کا علاج کروانا ہے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اجازت موجود ہے، لیکن آپ قرآن پاک سے بھی شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے نتائج حیرت انگیز ہیں۔ اور اگر میں صرف آپ کو تجربے اور مشاہدے کی باتیں بیان کرنا شروع کروں کہ اس آیت سے فلاں کا ہر آیت کے نتیجے میں میں یہ باتیں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی جو مریض ان سے شفا پا چکے ہیں۔ اسی قرآن پاک کے اندر مسبحات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ 7 صورتیں، اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، سورت اعلیٰ، یہ 7 صورتیں جو ان الفاظ سے تسبیح رب سے شروع ہوتی ہیں، وہ 7 صورتوں کے اندر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر روز رسول اللہ رات سونے سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی ایک فضیلت یہ بیان کی، ان میں سے ان صورتوں 7 صورتوں میں ایک آیت صرف ایسی ہے، ایک آیت اکیلی، جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، ایک آیت۔
صرف ایک آیت. تو یہ 7 صورتیں اگر آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پہ آپ وہ آیت بھی پالیں گے. تو اگر ایک آیت کو پالیں گے ان 7 صورتوں کے پڑھنے کا الگ اجر و ثواب، اس ایک آیت کو پڑھنے کا 1000 آیتوں کا الگ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اس کو بھی اپنائیے، اس کو بھی یاد کیجئے. سورۃ اسراء، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن اور سورۃ اعلیٰ. اور یہ پڑھنا اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو جب پریکٹس ہو جاتی ہے 20-25 منٹ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا.